السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ڈائری میں آپ سب کا خیر مقدم۔ اس چینل کا مقصد لوگوں میں اسلام سے متعلق جانکاری فراہم کرانا ہے۔ اس چینل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس چینل سے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے آپ ہوں گے۔ تو جتنا جلد ہو سکے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے باغ والے یعنی اصحاب الجنہ۔ سورہ قلم میں ان کا تذکرہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے کئی مقامات پر پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک میں ان تاریخی واقعات کو صرف اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہ واقعہ ہیں جن کا تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، اور لوگ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن پاک میں اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا قصہ حجاز میں بہت مشہور تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ باغ یمن کے راجدھانی صنعاء سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر زروان نامی ایک بستی میں تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین بیٹے یہ کہنے لگے کہ میرا باپ کتنا بیوقوف تھا جو مال و دولت غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا کرتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ ہم مانگنے والوں کے آنے سے پہلے یعنی کہ رات ہی میں جا کر فصل کاٹ کر لے آئیں گے تاکہ ان کو کچھ دینا نہ پڑے۔ اس کے مطابق وہ اپنے بھائیوں اور مزدوروں کو لے کر رات میں ہی باغ کی طرف چل دیے۔ راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بخیلی اور کنجوسی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے اندر بھی وہی برائی گھر کرتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے مال و دولت میں سے غریب و مسکین کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ بخیلی سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں اور اپنے مال و دولت پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مال میں سے صدقہ خیرات کرنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور ہر طرح کے نقصان سے بچتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بخیلی اور کنجوسی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات میں زبردست آندھی اور طوفان کے عذاب نے ان کے باغ کو اجاڑ کر تباہ و برباد کر دیا۔ جب یہ لوگ باغ والی جگہ پر پہنچے تو باغ کو اس طرح اجڑے اور تباہ حال میں دیکھا تو پہلے انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ان کا ہی باغ ہے۔ کہنے لگے شاید ہم دوسری جگہ پہنچ گئے، لیکن جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس جگہ ان کا ہی باغ تھا جس پر اللہ کا اب عذاب آ چکا ہے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برائی کا ارادہ کرنے پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھلے آدمی نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، مسکین اور ضرورت مندوں کا حق سمجھ کر انہیں دیا کرو۔ انہیں اپنے باپ کا رویہ سمجھ آیا کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کا حق کیوں ادا کرتے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں دولت دی تو انشاءاللہ باپ کی طرح غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کریں گے۔
کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو غریب و مسکین کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔